ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلی علیہ. یاد رکھیں کہ جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کی جائے اس کو آیت درود کہتے ہیں. جب بھی آیت درود تلاوت کی جائے اس کے بعد درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. جس طرح آیت سجدہ سننے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح آیت درود سننے کے بعد درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. تو سب احباب مل کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درود پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رمضان مبارک کا عظیم اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا. اور اس رمضان مبارک کے عظیم اور بابرکت مہینے میں ہم آج جمعۃ المبارک کے اس عظیم دن اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے اور اس کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے یاد رکھیے کہ جمعۃ المبارک کا دن یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے. اس دن کے لیے خاص اہتمام ضرور کیا کریں. اس کو عام دن نہ سمجھا کریں کہ روٹین کا دن ہے، ہر ہفتے جمعہ آ جاتا ہے. تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا یوم الجمعہ سید الایام وعید للمسلمین. یہ دنوں کا سردار ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ عید کا دن ہے. پھر اس کی بے پناہ برکتیں ہیں، عظمتیں ہیں اور فضیلتیں ہیں. اس دن خاص اہتمام ضرور کیا کریں. جو عید کے دن کے اہتمام ہیں جس کو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا یا آقا اسلام کی سنت مبارکہ سے جو چیز ثابت ہے وہ نئے کپڑے پہننا، نئے نہ ہوں تو دھلے ہوئے، ایٹ لیسٹ دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے آج کے دن پہننا، غسل کرنا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، تیل لگانا، یہ آقا اسلام کی سنت مبارکہ. آج کے دن خاص اہتمام کیا کریں تاکہ معلوم پڑے کہ آج کا دن باقی دنوں سے ڈفرینٹ ضرور ہے. تو یہ فیلنگ خود کو بھی آنی چاہیے اور جب ہم پورے ماحول سے گزریں تو سوسائٹی کو بھی پتہ چلے کہ آج جمعہ کا دن ہے. آج کی اس نشست میں جو موضوع ہیں وہ کیونکہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ شہزادی کونین آقا اسلام کی لخت جگر آپ کا یوم وصال ہے 3 رمضان مبارک کا. اس نسبت سے کچھ ذکر مبارک آپ کا کریں گے اور پھر اسی سے پھر انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے مسائل کی طرف کوشش کریں گے کہ کچھ زکوٰۃ کے مسائل آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کر دیے جائیں. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 7 ہے. یہاں سے لے کر اور آگے 6 آیات کم و بیش ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. اور بات ایسی ہے اور واقعہ ایسا ہے کہ یاد رکھیے کہ اس کے اندر جتنی چیزیں آگے ذکر ہو رہی ہیں وہ کرنے والوں کے دل کے حال تھے، ان کے دل کے حال تھے، یعنی ان کی دلوں کی نیتیں تھیں وہ. لیکن وہ نیتیں اتنی خوبصورت تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرما دیا.
میں اس کو مختصر کروں گا، یہ واقعہ طویل ہو جاتا ہے۔ حسنین کریمین علیہم السلام وہ بیمار ہوئے تو سیدہ کائنات اور مولا علی کریم نے آقا کریم علیہ السلام کے حکم سے 3 دن کے روزوں کی منت مانی کہ جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے، جس کو قرآن مجید نے کہا ہے یوفون بالنذر۔ یوفون یہ لفظ وفا سے ہے، اور وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وفا کرنے والے ہیں، یعنی اپنی نظر کو جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے، نظر ایک وعدہ ہے کہ فلاں کام ہو جائے تو ہم یہ وعدہ جو اللہ کے ساتھ کیا اس کو نبھائیں گے۔ مسئلہ سمجھ لیں کہ نظر عبادت ہے، اور عبادت فقط اللہ رب العزت کی جاتی ہے، نظر اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں مانی جا سکتی۔ اس مسئلہ کو سمجھ لیں کہ نظر کسی اور کی نہیں مانی جا سکتی، نظر فقط اللہ کی مانی جاتی ہے۔ کیوں کہ نظر یہ عبادت ہے، اور عبادت ایاک نعبد ہم فقط کس کی کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی۔ تو انہوں نے 3 دن کے جب روزے رکھے تو واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب وہ پہلے دن انہوں نے افطاری کا سامان بنایا تو دروازے پر ایک آواز آئی کہ کون ہے جو مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو انہوں نے وہ اپنی ساری افطاری کا سامان اٹھا کر کے مسکین کو دے دیا۔ دوسرے دن کوئی یتیم تھا، اور تیسرے دن کوئی قیدی تھا، تو انہوں نے اپنا کھانا اسی طرح 3 دن صدقہ کر دیا، اور خود پانی کے ساتھ اور کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یوفون بالنذر، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ اب اگلی بات فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور پھر وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کس لیے کھانا کھلاتے ہیں؟ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے مولا کی محبت کے اندر کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اب یہ نیتیں ہیں، میں نے کہا کہ نیت تو دل کا حال ہے۔ سیدہ کائنات مولا علی کرم اللہ کریم انہوں نے جب یہ کام کیا اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، فقط اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی تھی کہ وہ یہ عمل کر رہے ہیں، اور پھر ان کے دلوں میں جو چھپی ہوئی نیتیں تھیں اس نیت سے بھی کوئی واقف نہیں تھا، فقط اللہ رب العزت کی ذات واقف تھی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کی نیتوں کا حال ذکر کیا، فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو فقط اللہ رب العزت کی دیدار کی خاطر یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ جو میں نے 2 نشستیں پہلے گفتگو کی کہ کوئی کام تو ہو جو ہم اجر و ثواب کے بغیر اس مولا کے دیدار کے لیے کریں، اس کی محبت کی خاطر کریں۔ فرمایا وہ علی حبہ، فقط اس کی محبت کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر خود کیا کہتے ہیں؟ خود کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کے دیدار کی خاطر یہ کھانا کھلایا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا انا نخاف من ربنا، اور ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یوما عبوسا قمطریرا، ایک ایسے دن کا ڈر جو بہت ترش اور سخت دن ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کی نیتوں کا حال بیان کیا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے، ہمارے لیے یہ ایسا مشعل راہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر خرچ کرنے کا ذکر وہ پہلی آیت مبارکہ سے شروع ہوتا ہے، جہاں پہ فرمایا نا کہ ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا متقین کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ متقیوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جمع نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت پہلے پوری کرتے ہیں، حضور کے گھرانے کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے بھی پہلے دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، آپ کی شان مبارک یہ ہے کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے اسلام قبول کیا، اور پھر آقا علیہ السلام نے سلمان فارسی سے کہا کہ جاؤ گھر میں معلوم کرو کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، تو اس شخص کو کھانے کے لیے پیش کیا جائے، اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ ان کو آقا علیہ السلام نے
غیر ہونے کے باوجود اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، تو انہیں یہ لبرٹی حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا سلمان گھر سے معلوم کرو کہ کچھ کھانے کے لیے موجود ہے۔ وہ امہات المومنین کے دروازوں پر گئے، انہوں نے کہا یہاں تو فاقے ہیں، یہاں تو اتنے دنوں سے فاقہ چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں پکایا ہم نے۔ آقا علیہ السلام کا در امہات المومنین کے گھر، سیدہ کائنات کے دروازے پر جب انہوں نے دستک دی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح حضور کا کوئی مہمان آیا ہے۔ پہلے تو سیدہ کائنات نے جواب دیا کہ اے سلمان کھانے کے لیے تو کچھ موجود نہیں ہے، لیکن جب وہ لوٹنے لگے، پلٹنے لگے، تو آپ نے فرمایا سلمان رک جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آیا ہوا شخص یہ نہ سوچے کہ میں اللہ کے نبی کے در پر گیا تھا اور خالی لوٹ آیا تھا۔ یہ لو میری چادر اور شمون یہودی کے پاس جا کر کے یہ گروی رکھوا دو اور اسے بتاؤ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی چادر ہے۔ یاد رکھیے سیدہ کائنات کی یہ چادر 10 مرتبہ شمعون یہودی کے پاس بکنے کے لیے گئی اور 10 مرتبہ ہی آپ نے اپنی اس گروی رکھوا کر کے وہ چادر وہ یتیموں مسکینوں کے اندر صدقہ و خیرات کیا۔ یہ شان ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کہ آپ کی وہ چادر 10 مرتبہ گئی بازار میں بکنے کے لیے، اس نے وہ خریدی نہیں، اس نے کہا کہ میں خریدتا نہیں ہوں، میں اس کو گروی رکھ لوں گا۔ جب ان کے پاس پیسے آئیں تو وہ پیسے دے کر کے یہ لوٹا دیں۔ انہوں نے وہاں سے کھانے کے لیے کچھ مال خریدا اور آ کر کے اس مہمان کی تواضع کی۔ پھر ایک موقع پر ایسا ہوا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ شان ہے سیدہ کائنات کہ خود آقا علیہ السلام کو ایک مرتبہ فاقہ کی وجہ سے اور بھوک کا اتنا زیادہ غلبہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج کے ہاں پوچھا تو وہاں پر معاملہ وہی تھا۔ پھر آپ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ بابا جان یہاں پر بھی اتنے دنوں سے فاقہ ہی چل رہا ہے، یہاں پر بھی وہی منظر ہے۔ یاد رکھیے آپ رمضان کے حوالے سے پڑھیں، کبھی بھی روزے کے حوالے سے، اور روزے کے علاوہ کبھی پڑھیں۔ آقا اسلام کی حیات مبارکہ یہ ہے کہ حضور نے کبھی 1 2 یا 3 کھجوروں سے بڑھ کر کسی شے سے روزہ افطار ہی نہیں فرمایا۔ ہم تو پیٹ بھر کر کے کھاتے ہیں اور خوب سیر ہو کر کے کھاتے ہیں، منع نہیں ہے، جائز ہے، 100% جائز ہے، لیکن اگر کبھی نظر دوڑائیں کہ ہمارے آقا کا معمول کیا تھا، روزہ تو ان کی وجہ سے فرض اور عبادت کر رہے ہیں، افطار بھی انہی کی سنت پر انہی کے حکم پر کر رہے ہیں، ان کا اپنا عمل مبارک یہ ہے کہ 1 کھجور 1 گلاس پانی، 2 کھجوریں 1 گلاس پانی، اور حد ہو گئی تو 3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنا ہے۔ اور ساری حیات مبارکہ میں کبھی گھر کے اندر مال جمع نہیں فرمایا آپ نے، بلکہ آج میں روایت پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام رات کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے اور صبح تیز ہواؤں سے بڑھ کر سخاوت فرماتے، تیز ہواؤں سے بڑھ کر سخاوت فرماتے، کہتے ہیں ہوائیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور حضور دوڑ کر سخاوت فرما رہے، خرچ کر رہے ہو۔ تو آقا علیہ السلام جب سیدہ کائنات کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے فرمایا بابا جان یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے۔ آقا علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ اب ہوا یہ کہ سیدہ کائنات کے پڑوسی نے کچھ گوشت پکایا اور اس نے وہ آپ کو تحفے کے طور پر بھیج دیا۔ جب آپ کو بھیجا تو اب گھر میں اپنے بچے بھی بھوکے ہیں اور اپنا بھی فاقہ چل رہا ہے کئی دنوں سے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں حصہ پہلے نکال لوں یا بچوں کو دے دوں پھر بابا جان کو، نہیں، انہوں نے فوراً دوڑایا کہ جاؤ بابا جان کو بلا کر کے لے آؤ۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو حضور نے دیکھا، حضور نے فرمایا کہ فاطمہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ابھی تو میں آیا تھا، ابھی تو تم نے کہا کہ یہاں پر کھانا موجود نہیں ہے، تو اب یہ کھانا کہاں سے آ گیا ہے؟ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا کہ تم بھی مریم علیہ السلام جیسی باتیں کرتی ہو۔ قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر فرمایا تم بھی مریم علیہ السلام جیسی باتیں کرتی ہو۔ کہ زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ مریم یا مریم انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو
مریم علیہ السلام نے بھی کہا یہ میرے رب کی طرف سے آئے. یہ شان ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی. یہ اس گھرانے کا خاصہ ہے, گھرانے کا خاصہ. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو پہچانا ہو نا کہ سید ہے, تو سید کبھی بخیل نہیں ہو سکتا. اس کے اندر خون بطول ہے. اور خون بطول کیا کہتا ہے؟ وہ جو میں نے ایک دفعہ یہاں پر روایت نقل کی تھی کہ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا جی کہ آپ کا معمول کیا ہے؟ انہوں نے امام جعفر صادق نے ان سے پوچھا کہ آپ کا معمول کیا؟ اس نے کہا جی مل جائے تو شکر کرتے ہیں, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. فرمایا یہ حال تو ہمارے ہاں مدینہ کے کتوں کا بھی ہے, تم نے کیا اس سے ڈفرینٹ کیا ہے, مختلف کیا ہے؟ وہ چونک گیا. اس نے کہا جی آپ کا حال کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہمارا حال یہ ہے کہ مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں, نہ ملے تو پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں. یہ خون بطول ہے. سیدنا امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا, مہمان رہا, چھپ رہا تھا. اس کے قتل کے وارنٹ جاری ہوئے ہوئے کہ جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے. وہ پناہ اس نے آ کے آپ کے گھر کے اندر دی. آپ نے اس کی مہمان نوازی کی, تواضع کی. اور 3-4 دن کے بعد جب وہ جانے لگا تو پھر پلٹ کر کے اس نے کہا لگتا ہے کہ علی تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے. اگر تم مجھے پہچان جاتے تو یہ سلوک نہ کرتے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے. امام زین العابدین فرمانے لگے کہ اے شخص, تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تجھے بھول جاؤں گا؟ مجھے آج بھی تیرا چہرہ یاد ہے کہ کربلا کے دن جب میرے بابا حسین کا سر نیزے پر اٹھایا تھا تو جس شخص نے اٹھایا تھا تو وہی شخص ہے. اس نے کہا پھر یہ سلوک کیوں کیا؟ فرمایا یہ سلوک اس لیے کیا کہ تمہارے ہاں مہمان جائے تو تم وہ سلوک کرتے ہو, ہمارے ہاں مہمان آئے تو ہم یہ سلوک کرتے ہیں. حاضرین کرام, یہ تذکرہ ہے آقا اسلام کے گھرانے کا, حضور کے اہل بیت اطہار کا, اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا. آپ کی یہ شان ہے. اور میں نے عرض کیا کہ آپ کی ساری عمر مبارک اسی طرح ہوئی. خود اپنے ہاتھوں سے چکی چلانا, سیدۃ النساء العالمین ہونے کے باوجود, تمام جہانوں کے خزانے اپنے اور اپنے بابا کے ہاتھوں میں ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے تسبیح پڑھتی اور ساتھ ساتھ چکی چلاتی ہیں. اور رات کو پھر یہ نہیں کہ سارا دن میں نے نوکروں کی طرح کام کیا ہے, گھر کے کام کاج کیے ہیں, چکی چلائی ہے, اب جسم دکھنا شروع ہو گیا ہے تو رات کو آرام کرنے نہیں, رات کو اللہ کے حضور ایسی سجدہ ریزی کرنا کہ کہنا کہ باری اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتی. اس ماہ مبارکہ کو اور ان ازواج مقدسہ کا تذکرہ کرنے کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ یہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں, اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں لائیں. ہم جن لوگوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, جن کا تذکرہ کرتے ہیں, جن کے ناموں کے اوپر ہم جھوم اٹھتے ہیں, تو مزہ تو تب ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں, ان کو ڈھال لیں, ان اعمال کو, ان سیرتوں کو اپنی زندگی کے اندر. اس ماہ مبارکہ کے اندر آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین اور افضل کام جو اس رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر ہے وہ صدقہ و خیرات کرنا ہے, خرچ کرنا ہے. یقیناً احباب اس کا بہت کثرت سے اہتمام کرتے ہیں. صدقہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. تو گھروں کے اندر فراوانی ہوتی ہے, اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جاتا ہے, وہ بھی صدقہ ہے. اور باہر اپنے گھر سے باہر غریبوں پر, فقراء پر, ضرورت مندوں پر, حاجت مندوں پر, ان پر خرچ کرنا, یہ اصل مقصود ہے. یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں کے دیکھیں کہ اب رمضان کا مہینہ ہے, کام کاج نہیں ہے, تو دیہڑی دار مزدور ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے اپنے لیے تو اچھا کھانا گھر کے اندر افطار تو بنایا ہے, تو تصور کریں کہ اس کے بچے بھی تو یہی انتظار کرتے ہوں گے نا کہ سب کے گھروں کے اندر طرح طرح کے انواع و اقسام کی افطاریاں بن رہی ہیں. تو کاش ہمارے گھر میں بھی یہ اہتمام ہو. وہ دیہڑی دار مزدور بھی تو کہتا ہوگا کہ کاش میرے پاس بھی اتنا ہو کہ میں بھی بچوں کے لیے اس طرح دسترخوان سجا دوں انواع و اقسام سے. تو چاہیے یہ کہ ہم اتنا خرچ کریں اور اپنے اللہ رب العزت نے ارشاد کرنا, آخر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارکہ کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے, خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے بجٹ بڑھ جاتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری انکم تو اتنی ہی تھی لیکن ہمارا خرچ رمضان میں پہلے سے بڑھ گیا ہے اور پھر بھی معاملہ پورا کا پورا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ اللہ رب العزت اس ماہ میں برکت عطا فرما دیتا ہے.
اور پھر خرچ کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ خرچ کرنے کا معاملہ یہ ہے، فرمایا کہ کون ہے جو تم میں سے جو اللہ کو قرض ادا کرے، وَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جو اللہ کے ساتھ یہ قرض اور تجارت کرے گا، فرمایا اللہ ایسے نہیں ہے کہ تمہیں تھوڑا سا لوٹا دے گا، اللہ تمہیں کئی گنا بڑھ کر کے لوٹائے گا، کئی گنا بڑھ کر۔ اور اس کی مثال کیا دی؟ فرمایا مثال یہ ہے کہ جیسے ایک خوشہ ہے، ایک دانہ ہے، ایک وہ بویا ایک دانہ جاتا ہے، لیکن اس سے پھر آگے 7 ڈالیاں، ایک ڈالی نکلتی ہے، اس ڈالی کے اوپر پھر 7 ڈالیاں نکلتی ہیں، اور ہر ڈالی کے اوپر پھر کئی بیج ہوتے ہیں، تو یہ وہ بڑھ کر کے اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہوئے دل کے اندر، دل کی اللہ سے سخاوت مانگے۔ سخاوت خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، سخاوت اس دل کی جو کشادگی ہے اس کا نام ہے۔ فرمایا کہ چاہے تم ایک کھجور سے اور ایک گلاس پانی سے کسی کو افطار کروا سکو، اس کو افطار کرواؤ۔ یہ صدقہ و خیرات کی اہمیت ہے۔ اب ہم زکوٰۃ کے، میں براہ راست زکوٰۃ کے مسائل کی طرف آنا چاہوں گا۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی یاد رکھیے، وہ پاک کرنا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کو ذہن میں سے کبھی نہ نکالیں۔ فرمایا خرچ تو یہی کرتے ہیں، رزقنا، وہ دیا ہوا رزق ہمارا ہوتا ہے۔ یہ رزق کے معاملے میں اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اضافت اپنی طرف فرمائی۔ کیوں؟ کہ مال ایسی چیز ہے کہ ہمارا ساری زندگی کا جھگڑا ہی یہی ہے، میرا مال، میری زمین، میری پراپرٹی، میرا بینک بیلنس، میرا گھر، میری گاڑی۔ یہ مال ہی تو وہی چیز ہے جس کے پیچھے ہم مارے پھرتے ہیں اور ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا بندے کس چکر میں تو گھوم رہا ہے؟ رزقنا، یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے، یہ ہم نے تجھے عطا کیا ہے۔ تو اس کو ذہن سے کبھی نہ جانے کہ یہ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کا۔ جو کچھ بھی ہم خرچ کر رہے ہیں تو ہر حال میں اس کے شاکر رہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اس کا شکر کرو گے تو وہ تمہارے لیے بڑھا دے گا اس کو۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرائط کا، اب یاد رکھیے، ہم بعض اوقات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو میرا مال تھا، میں اس میں سے زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ نہیں، دیا بھی اس نے تھا، دیا بھی اس نے تھا۔ اب جو اس نے دیا تھا تو زکوٰۃ یاد رکھیے، یہ فرق سمجھ لیں۔ ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، وہ انکم پر دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کو ٹیکس کس پر دیتے ہیں؟ انکم پر۔ اللہ رب العزت نے جو ٹیکس لگایا نا زکوٰۃ کی شکل میں، فرمایا وہ انکم پر نہیں ہے، وہ زائد ضرورت مال، اور اتنا زائد ہے کہ 1 سال گزر چکا ہے اور ہم نے اس میں سے خرچ نہیں کیا۔ پورا 1 سال اللہ رب العزت انتظار فرماتا ہے۔ اس کی بچت تھی، سیونگز تھی، اور سیونگز بھی اتنی سیونگ تھی کہ 1 سال گزر گیا اور اس نے اس میں سے خرچ نہیں کیا۔ اگر اس میں سے خرچ کر دیں تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو کون سا سودا بہتر ہے؟ اللہ نے کتنی آسانی رکھی ہے، اور ہمارے دل میں پھر بھی تنگی ہو کہ زکوٰۃ دینی پڑ جائے تو ہم سوچ بچار میں پڑ جائیں۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرط ہے کہ مسلمان پر فرض ہوتی ہے، بالغ پر فرض ہوتی ہے، عاقل پر، آزاد پر، اور مالک نصاب پر، یعنی جس کے پاس نصاب کا مال، اور مالک نصاب کا صاحب تصرف ہونا، یعنی اس کے پاس جو مال ہے وہ اس میں خرچ کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے، یعنی وہ اس کی زیر ملکیت ہونی چاہیے۔ پھر صاحب نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، یعنی جو مقروض ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب نصاب زکوٰۃ کا کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ نصاب کا جو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی۔ اس کے اوپر جب 1 سال گزر جائے، کون سی صورت میں؟ ایسے نہیں ہے کہ آج ہی 7.5 تولے آیا تو آج ہی زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ آج آپ کے پاس آیا ہے اور پھر اس کے بعد اس پر پورا 1 سال گزر جائے، 1 سال میں آپ کے پاس رہے، تو جس پر سال گزر جائے اس کو نصاب زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور اگر جس پر فرض ہے زکوٰۃ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس نے حرام کا مرتکب ہوا، اور اگر وہ زکوٰۃ کا انکار کر دے زکوٰۃ کا تو پھر وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قمری سال کا پورا ہونا شرط ہے، عیسوی کا نہیں۔
یہ اکتوبر مارچ کا نہیں، جو قمری سال ہے اس کا پورا ہونا. اور دوسرا یہ رمضان سے رمضان نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. جس لمحے آپ کے پاس مال آیا ہے اس لمحے کو یاد رکھیں کہ اس جو قمری سال ہے اس کا کون سا مہینہ اور تاریخ جا رہی ہے، اس حوالے سے ہوگا. اب دوسری چیز جو عام ہے وہ ذہن نشین رکھیں کہ یہ جس دور کے اندر 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی بات ہو رہی ہے، اس دور کے اندر سکے، ان کے اندر تجارت ہوتی تھی. آج تو کرنسی ہے نا، پیپر کرنسی ہے، اس دور میں سکے تھے، دینار اور درہم. درہم وہ سونے کے سکے، چاندی کے سکے، اور دینار یہ سونے کے سکے. تو 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، اس کی قیمت برابر تھی. اس کی قیمت کیا تھی؟ برابر تھی. آج کے اس دور کے اندر 1 تولے سونا کی قیمت 1.25 لاکھ روپے ہے. کتنی ہے؟ 1,26,000 1,27,000 کے قریب ہے. اور 1 تولہ چاندی کی قیمت وہ 1,500 روپے ہے، یعنی 80,000 روپے کے لگ بھگ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے. تو یاد رکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی. سونا تھوڑی مقدار کے اندر ہو، کچھ تھوڑا بہت سونا ہو، 3 تولے کچھ تولے اتنا بھی سونا ہے. حتیٰ کہ آج اب تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ 1 تولہ سونا بھی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہے. اور 2.5% دینی ہے، کل 2.5%. اس کی مالیت آپ نے سونار سے جا کر اس کی قیمت فروخت لگوانی ہے. جو کاٹ لگاتے ہیں نا، کاٹ لگاتے ہیں سونار، تو کاٹ لگانے کے بعد آپ کی جو قیمت مقرر ہوتی ہے اس قیمت کے اوپر 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی. بس اتنی سی بات. ٹھیک ہے. نقدی ہو، اس کا طریقہ کار زکوٰۃ کا دینے کا یہ ہے کہ اپنے پاس سونا چاندی مال جتنا بھی ہے اس کو جمع کر لیں. اب یاد رکھیے ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک شخص صاحب نصاب ہو جائے، یہ مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک شخص صاحب نصاب ہو جائے تو اس نے فقط اس نصاب میں سے زکوٰۃ نہیں دینی. یعنی وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے پاس تو صرف 7.5 تولے سونا ہے یا چاندی ہے یا اتنا سونا ہے تو اسی پر زکوٰۃ نہیں. اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے تو اب جب اس کا سال مکمل ہوگا تو اس دن اس کے پاس جتنا مال ہے وہ سارا جمع کرے گا، اس سارے کی قیمت لگائے گا جو اس کا زائدہ ضرورت ہے. زائدہ ضرورت ہے، یہ ذہن میں رکھیے. جو اس نے سیونگز کی ہوئی ہیں وہ نقدی کی صورت کے اندر ہے اور اس کے پاس اور کسی صورت کے اندر بھی وہ مال ہے، اس کو سارے کو جمع کرے گا، اس کی ٹوٹل کی مالیت لگائے، اس کے اوپر 2.5% وہ زکوٰۃ ادا کرے. یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا اور کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کار ہے، سمپل. اب آخری چیز جس پر پھر ہم گفتگو ختم کریں گے وہ ہے جو زیادہ سوال ہوتا ہے وہ پراپرٹی کے حوالے سے ہے. جہاں تک اگر آپ میں سے کسی کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہو کہ نصاب کے حوالے سے کتنا اور کیسا ہوگا اور کیسے اس کو دینا ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ آسان لفظوں کے اندر اس کو بتا دیا جائے، وضاحت کر دی جائے. اگر پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. زیادہ جو سوال ہوتا ہے آج کے اس دور کے اندر وہ پراپرٹی کے حوالے سے ہوتا ہے. تو پراپرٹی کی کئی صورتیں ہیں. ایک پراپرٹی ایسی ہے آپ نے اپنی ضرورت کے لیے خریدی ہے، یعنی آپ نے مکان ہے خود اس میں رہائش پذیر ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. گاڑی ہے استعمال کے اندر ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہر وہ شے جو استعمال میں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایسا مکان جس پر رینٹ آتا ہے تو اس مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے رینٹ پر جو منافع آتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اس کے پروفٹ پر زکوٰۃ ہو. پھر ایسی پراپرٹی ہے جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے خریدی ہے کہ میں اس سے بزنس کروں گا تو اس کا جو پروفٹ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور پھر ایک پراپرٹی ایسی ہے کہ میں اس سے مکان بناؤں گا لیکن مکان بنایا نہیں ہے، اس پر کافی وقت گزر گیا، وہ پڑی ہوئی ہے، تو یاد رکھیں کہ اب تک تو اس پر زکوٰۃ نہیں تھی لیکن ایک مدت گزر جائے اس کے اوپر، تو اب جس وقت وہ سیل کریں گے جس قیمت پر سیل ہوگی اس قیمت کے اوپر 2.5% پھر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے پراپرٹی کے حوالے سے. تو یہ ماہ مبارکہ ہے، اس کو غنیمت جانیں. اور اس چیز کو نقد جی کیش جتنا بھی ہے اس کو آپ اکمولیٹ کریں کہ اگر وہ 80,000 سے اوپر کی رقم بنتی ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے وہ زائد ضرورت ہے. علاوہ ازیں یاد رکھیے ایک اور جو عام چیز میرے ذہن میں آ گئی، زکوٰۃ جس کے پاس مال ہے اس پر فرض ہے، صاحب ملکیت پر. یاد رکھیے میاں اور بیوی دونوں اکٹھے کنسیڈر نہیں ہوتے. جب زکوٰۃ کی باری آئے گی یا قربانی کی باری آئے گی، میاں الگ، شوہر یہ الگ اینٹٹی ہے اور بیوی الگ اینٹٹی ہے.
زیادہ اکثریت سونا جو ہے وہ بیوی کی زیر ملکیت ہوتا ہے، لیکن اگر بیوی کی ملکیت کا معنی یہ ہے کہ بیوی اپنی مرضی سے اس میں سے خرچ کر سکتی ہو، بازار میں جائے اس کو بیچے اس میں سے خرچ کر سکتی ہو۔ اگر تو بیوی اس طرح نہیں کر سکتی تو پھر وہ شوہر کی زیر ملکیت ہوگا، تو جس کی ملکیت ہے زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ اکثر کیونکہ سونا ہے وہ بیوی کے پاس ہوتا ہے اور وہ گھروں میں پڑا ہوا ہے، اس پر کئی سال گزر جاتے ہیں، تو یاد رکھیں میں نے پھر عرض کر دیا کہ اس پر 7.5 تولے کی قدر نہیں ہے، اس پر 1 تولہ بھی ہے، 2 تولہ بھی ہے، 3 تولہ بھی ہے، اس کی مالیت لگوائیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ شوہر بیچارے کی تو اکثر حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسکین ہوتا ہے، کیوں کہ اس نے منتھلی انکم لینی ہے اور وہ خرچ کر دینی ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ 1 منتھ بعد اس کے پاس مال ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ لیکن ماں باپ کو اوپر ماں باپ کو اور نیچے اولاد کو، اس میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ مصارف زکوٰۃ میں نہیں آتے، شوہر کو نہیں دی جا سکتی، بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے، بلکہ افضل ہے، بہتر ہے کہ ان کو دی جائے، اعزا و اقارب کو دی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے 8 مصارف قرآن مجید نے گنوائے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ وہ مسکین ہیں، فقراء ہیں، عاملین زکوٰۃ ہیں جو زکوٰۃ کلیکٹرز ہیں، آج کے دور میں نہیں ہیں، اس دور میں ان کا کام نہیں ہوتا تھا، ان کو بھیجا جاتا تھا کہ وہ زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لائیں۔ پھر اس کے بعد قیدی ہیں، قیدی آزاد کروانے کے لیے ان کو دی جا سکتی ہے۔ پھر مقروض ہیں جو قرض دار ہیں، ان کا قرضہ چھڑانے کے لیے دی جا سکتی ہے، لیکن قرضہ ایسا نہیں کہ ایک بڑی بزنس امپائر اور اس نے قرضہ لیا ہوا تو وہ زکوٰۃ لیتا، پھر یہ عام آدمی کی بات ہو رہی ہے جس کی جان کو خطرہ ہو کہ یا اس کا مال جانے کا خطرہ ہو، اس کا گھر جانے کا خطرہ ہو، اس کا قرضہ، تو ایسے ان کے اوپر زکوٰۃ ان کو ادا کی جاتی ہے، اور جن پر فرض ہے وہ بھی میں نے وضاحت کر دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ازواج مقدسہ کے اس مبارک دل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔